الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، میرے بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ الحشر کی ابتدائی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ سورہ الحشر، اس کا پچھلی سورت جو ہے مجادلہ، اس کے ساتھ ربط یوں بیان کیا گیا ہے کہ سورہ المجادلہ میں منافقین کی جو بڑی یعنی بدتر قسم کے منافق جو تھے ان کا ذکر گزرا ہے، اور اس صورت میں کم تر درجے کے جو منافق ہیں ان پر زجر ہے، ڈراوا ہے، ان کے لیے ڈانٹ ہے ان کے لیے۔ سورت کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے سورت کا دعویٰ جو ہے یعنی دعوی توحید سورت کے اندر ابتدا میں اس کا اعادہ ہے، پھر دنیا کی تخویف ہے، پھر جو مال غنیمت ہے اس کی تقسیم کار کو بیان کیا ہے، پھر منافقین کے یہ ڈراوے ہیں، پھر آخر میں دعویٰ توحید کا اس کا اعادہ کیا گیا ہے دلائل کے ساتھ۔ سب سے پہلے سورت کی ابتدا کی گئی ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ان صورتوں کے اندر جس طرح پہلے گزرا تھا کہ ایک انفاق فی سبیل اللہ اور دوسرا اللہ کے راستے میں جان دینے کی ضرورت آئے تو اس کو بھی پیش کیا جائے، یہ مضمون چل رہے تھے۔ تو یہاں پر یہ دوسرا مضمون اسی کے اندر بیان ہو رہا ہے، لیکن سورت کی ابتدا دعوی توحید سے کی گئی ہے کہ اصل جو مضمون ہے وہ بھول نہ جائے کہ جان کی بازی لگانا، مال خرچ کرنا، یہ ایک مقصد کے لیے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار خود بھی کرنا اور دوسروں پہ بھی کرانا ہے، دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی پیدا کرنے والا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی توحید کی چاروں طرف کیا ہے؟ یہ گھومتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا سبح للہ ما فی السماوات، اللہ کی پاکی بیان کی، اللہ کی پاکی بیان کی۔ کس چیز نے؟ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز نے اللہ کی تسبیح بیان کی، کیونکہ تسبیح کے لائق
اللہ ہی کی ذات ہے، کیونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ ہر ذی روح کو رزق دینے والا اللہ ہی ہے، اور ہر ذی روح اور غیر ذی روح کا خالق بھی کون ہے؟ اللہ ہی۔ تو جب اللہ ہے تو پھر عبادت کے لائق بھی پھر صرف اکیلا اللہ۔ فرمایا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست حکمت والا ہے، وہ بڑا زبردست ہے، اور کیا ہے؟ حکمت والا ہے۔ اس کا ہر کام حکمتوں سے بھرا ہوا ہے، جس کو چاہے سزا دے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، جس کو چاہے اولاد دے اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا، جس کو نہ چاہے نہ دے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، اس کی مرضی جو چاہے کرے۔ زبردست ہے، حکیم، جو کرتا ہے اس کے ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہے، اس میں ہزاروں فوائد ہیں ان انسانوں کے لیے۔ آگے فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، یہاں سے تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ بیان کیا گیا ہے، تو تخویف دنیاوی کا ایک نمونہ بیان کیا۔ فرمایا هو الذی، جس کی تسبیح بیان کی گئی، جس کی پاکی بیان کی گئی، وہ کون ہے؟ فرمایا هو الذی، وہ وہی ہے، اخرج الذین، جس نے نکالا، الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، آپ کی نبوت کو نہ مانا، آپ کے اوپر اتری ہوئی کتاب کا انکار کیا۔ تو فرمایا من دیا، کہاں سے نکالا؟ کہ من دیارہم، ان کے گھروں سے نکالا، لأول الحشر، پہلی مرتبہ جمع کر کے ان کے گھروں سے نکالا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں گمان نہیں تھا کہ وہ اتنے مضبوط قلعوں والے اپنے گھروں سے نکل جائیں گے۔ ما ظننتم، تمہیں گمان نہ تھا، ان یخرجوا، کیوں نکل جائیں گے، وظنوا، انہیں بھی یقین تھا کہ انہم، بے شک وہ، مانعتہم حصونہم من اللہ، کہ ان کے جو قلعے ہیں بڑے مضبوط قلعوں میں رہ رہے تھے بنو نذیر اور یہودی جو وہاں کے بڑے مضبوط قلعے بنائے۔ فرمایا کہ ان کو بھی یہ بات، اس بات کے اوپر یقین تھا کہ ان کو نہیں نکالا جائے گا ان کے ان مضبوط قلعوں سے، اور یہ ان کے مضبوط قلعے جو ہیں یہ مانے ہیں، یہ رکاوٹ ہیں، کس چیز سے کے سامنے؟ من اللہ، اللہ کی پکڑ سے، کہ کوئی لشکر اللہ بھیجے تو یہ قلعے جو ہیں یہ سامنے کیا ہے؟ رکاوٹ ہے۔ تو فرمایا فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، سو اللہ تعالیٰ پہنچا ان پر، من حیث لم یحتسبوا، اس طرف سے اللہ کی پکڑ آئی کہ ان کو گمان بھی نہ تھا، یقین بھی نہیں آ رہا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو آگے فرمایا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں کس چیز کو؟ رعب کو، دبدبے کو۔ یخربون بیوتہم، اس دبدبے کا نتیجہ کیا نکلا؟ یخربون بیوتہم، اپنے گھروں کو ڈھانے لگے، وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، وہ خود بھی اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو ڈھا رہے، اور ایمان والے بھی ان کے گھروں کو کیا کر رہے ہیں؟ ڈھا رہے ہیں، گرا رہے ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے مضبوط قلعوں میں رہنے والے لوگوں، تم سمجھتے ہو کہ ہمیں خدا کی پکڑ نہیں آئے گی، گرفت نہیں ہوگی؟ فَاعْتَبِرُوا، عبرت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے، وہاں پر یہودی رہا کرتے تھے، دو قبیلے تھے ان کے، ایک بنو نذیر اور دوسرا بنو قریظہ۔ ان کے کچھ معاہدہ ہوا رسول اللہ علیہ وسلم کا کہ یہاں پر ہم رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، ہمارا دشمن تمہارا دشمن، ہمارے اوپر حملہ ہوگا تم ہمارا ساتھ دو گے، تمہارے اوپر حملہ ہوا ہم تمہارے ساتھ دیں گے، یہ معاہدہ ہو گیا۔ اس معاہدے کو یہودیوں نے اس کی خلاف ورزی کی، بنو قریظہ سے بھی خلاف ورزی ہوئی اور بنو نذیر دونوں سے۔ بنو نذیر کو بھی پھر جلاوطن کیا گیا، جلاوطن مطلب ہے
کہ ان کے ملک سے نکال دیا گیا، اور بنو قریظہ کو بھی۔ بنو نذیر جو تھے ان کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس وقت نکالا جب جنگ احد ہو گئی تھی، جنگ احد کے بعد، اور دوسرے جو تھے بنو قریظہ کو جنگ احزاب کے بعد، جنگ احزاب کے بعد ان کو نکال دیا۔ تو گویا ایک کو احد کے بعد اور دوسروں کو جنگ احزاب، ان دو جنگوں کے بعد ان دونوں کو نکال دیا، تقریباً درمیان میں 2 سال کا گیپ رہا ہے۔ اب یہ اس کے اندر ایک بڑی تفصیل ہے، تو میرا جی چاہتا ہے یہ تفسیر مظہری کے اندر بڑے اچھے طریقے سے اس پورے واقعے کو لکھا ہے، تو اگر اسی تاریخ کو اگر سن لیں تو انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر کی لڑائی میں مشرکوں پر غلبہ حاصل ہو گیا تو بنو نذیر نے کہا خدا کی قسم یہ وہی نبی ہے جن کے اوصاف تورات میں ہم کو ملتے ہیں، ان کا جھنڈا کبھی لوٹایا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد جب جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوگی، پھر اس کے بعد جنگ احد ہو گئی، جو جنگ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوگی، تو جو ہی شکست ہوئی ظاہری طور پر ابتدا میں کچھ شکست ہوئی، تو اب یہ دیکھ کر بنو نذیر جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں ان کو شک ہونے لگ گیا کہ یہ اللہ کے رسول نہیں، شک کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی دشمنی پر اب یہ اعلان باہر نکل آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ان کا معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا۔ چنانچہ بنو نذیر کا ایک شخص، ان کے اندر ایک سردار تھا ان کا، کعب بن اشرف، یہ 40 یہودیوں کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچا اور قریش کے ساتھ اس نے ایک معاہدہ کیا۔ قریش کے سرداروں سے وہاں ملا اور با مل کر آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ ہم مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔ بنو نذیر اور قریش دونوں مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، گئے بیت اللہ شریف کے غلاف کے اندر بیٹھے، اور بیٹھ کر 40 آدمی ان کے اور 40 ان کے، یہ 80 آدمی بیٹھ کر انہوں نے یہ معاہدہ طے کر لیا، اس کی توثیق کر دی۔ اب یہ معاہدہ انہوں نے وہاں پر کیا، اللہ رب العالمین نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اس معاہدے کی فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف جو سرغنہ تھا اس معاہدے کا، اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا، اس کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ نے جا کر کعب کو قتل کر دیا۔ کعب کو قتل کرنے کا جو پورا واقعہ پہلے شاید کسی سیرت مصطفیٰ میں تفصیلی واقعہ گزرا تھا، اور جس طریقے سے محمد بن مسلمہ نے ان کو قتل کیا تھا، اس طریقے سے کچھ اور واقعات لکھے ہیں کہ جو بنو نذیر کے ساتھ معاہدہ ہوا اور اس معاہدے کو توڑا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف چڑھائی کی تھی اور ان کو جلاوطن کیا گیا تھا۔ ایسے ہی نہیں نکالا گیا، بلکہ معاہدہ ہوا، معاہدہ کو انہوں نے توڑا، توڑنے کے علاوہ مشرکین مکہ کو دعوت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ۔ اور ایک دوسرا واقعہ یہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ بنو نذیر نے رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ ہمارے پاس 30 آدمیوں کے ساتھ تشریف لائیے، اور ہم اپنے 30 عالموں کو لے کر آئیں گے، اور ہم آپ سے کلام سننا چاہتے ہیں۔ سازش یہ تھی کہ اس بہانے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، یہ ارادہ ان کا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو مان لیا، اور 30 صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نکلنے کے لیے تیار ہوئے۔ تو اب ادھر سے ان کے 30 علماء نکلے، جب دونوں فریق کھلے میدان میں پہنچ گئے تو بنو نذیر نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 30 آدمیوں ان کے ساتھ، ان کے جانثار ہیں، اب ان 30 جانثاروں کی موجودگی میں تم کس طریقے سے ان پہ حملہ کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک دوسری تدبیر کرتے ہیں، یہ تدبیر تو ناکام ہو گئی، تو انہوں نے کہا چلو دیکھو اس 30 60 آدمی ہو گئے،
تو ان 60 آدمیوں کی باتوں میں، اتنے مجمع میں آپ کا کلام ہم صحیح طریقے سے سن نہیں پائیں گے. ایسا کریں کہ 3 آدمی کرتے ہیں، 3 آدمی آپ کی طرف سے اور 3 آدمی ہماری طرف سے. رسول نے فرمایا ٹھیک ہے. چلے اب ان 3 آدمی آئے، ان کے خنجر چھپائے ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تو نہتے یہ طے ہو گیا آپس میں. تو ان میں بنو نذیر میں ایک عورت تھی، اس کا بھائی مسلمان ہو گیا تھا. اس کا بھائی مسلمان ہوا تو اس انصاری عورت نے بطور خیر خواہی کے اپنے بھائی کے پاس یہ کہلا بھیجا کہ بنو نذیر کے ارادے یہ ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دو. اس کا بھائی فوراً دوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو پورے واقعے کی اطلاع دے دی. تو جب یہ اطلاع دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ لوٹ آئے. اور دوسرا ایک واقعہ یہاں پر ایک دوسرا بھی لکھا ہے کہ بنو نذیر نے ایک دوسرے موقع پر بدعہدی کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے پاس پہنچے تو بنو نذیر نے کیا کیا، تو قلعے کے اوپر ایک آدمی کو کھڑا کیا بڑا پتھر دے کر کہ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اوپر سے پتھر گرا دو. اب یہ ارادہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور اس کی اطلاع اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی. اب رسول اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے. تو انہی کا ایک شخص تھا کنانہ بن سوریہ، اس نے یہودیوں سے کہا تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے کیوں اٹھ کر چلے گئے؟ تو جواب دیا کہ خدا کی قسم اس کی وجہ نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ. کنانہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو ریت کی قسم میں اس کی وجہ جانتا ہوں. کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے ارادے کی خبر مل گئی، اس لیے وہ کھڑے ہوئے اور تم لوگ خود فریبی میں مبتلا نہ ہو. خدا کی قسم وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ہی نے ان کو تمہارے ارادے کی اطلاع دے دی، اس لیے اٹھ کر چلے گئے ہیں. تو بلا شبہ وہ آخری نبی ہیں. تم چاہتے تھے کہ وہ نبی ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے ہوں، مگر اللہ نے جہاں چاہا اور جس کو چاہا نبوت عطا کر. ہماری کتابیں اور توریت جو ہم نے پڑھی ہے وہ محرف اور تغیر یافتہ بھی نہیں ہے. بتا رہی ہے کہ آخری نبی کا مقام پیدائش مکہ اور مقام ہجرت یثرب ہوگا، یعنی مدینہ منورہ ہوگا. ان کے احوال، ان کے جتنے بھی احوال ہیں اور صاف ہیں، سارے کے سارے ہماری کتاب میں بیان کیے گئے ہیں. ایک حرف کا بھی فرق نہیں. میں دیکھ رہا ہوں تم یہاں سے کوچ کر رہے ہو، نکل رہے ہو، یہ جگہ کو چھوڑ رہے ہو، تمہارے بچے ضائع ہو رہے ہیں، تم اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہو اور اپنے مالوں کو خیر آباد کہہ رہے ہو. یہ بات تمہارے لیے بہت ہی بری ہے. میرا کہا مانو 2 باتوں میں سے ایک کو اختیار کرو. 2 باتیں میں تمہیں بتاتا ہوں، 2 میں سے ایک کو اختیار کر لو، چوز کر لو، سلیکٹ کر لو. تیسری بات میں کوئی تمہارے لیے بھلائی نہیں ہے. لوگوں نے دریافت کیا کہ پوچھا کہ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ اس نے کہا پہلی بات یہ کہ مسلمان ہو جاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بن جاؤ. اس صورت میں تمہارا مال، تمہاری اولاد، ہر چیز ایسی ہی محفوظ ہو جائے گی جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی محفوظ. ایک تو یہ ہے. اور وہی تمہارے مال، نہ تمہارے مال پہ کوئی قبضہ کرے گا، تمہارا مال تمہارا رہے گا، تمہارے گھر تمہارے رہیں گے، تو کوئی تمہیں یہاں سے نکالے گا نہیں. یہودی نے کہا ہم تو تورات کو اور موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت کو تو نہیں چھوڑیں گے. تو کنانہ نے کہا کہ دوسری بات سنو، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حکم بھیجیں گے کہ میرے شہر سے نکل جاؤ، تو تم کہہ دینا بہت اچھا، اس صورت میں وہ تمہاری جانوں اور مال کو اپنے لیے حلال نہیں قرار دیں گے. تم چاہو اپنے مال فروخت کر دینا، بیچنا، لے جانا. یہودی نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. سلام بن شکم بولا تم نے جو حرکت کی مجھے تو پہلے ہی وہ ناپسند تھی، اب وہ ہمارے پاس پیام بھیجیں گے کہ میرے شہر سے نکل جاؤ. اس کی بات کے اوپر اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے آئے، یہ سارے واقعات جو ہوئے
واپس مدینہ میں تشریف لائے تو محمد بن مسلمہ کو بلوایا اور حکم دیا کہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ میرے شہر سے نکل جاؤ۔ حسب الحکم محمد بن مسلمہ نے بنی نذیر کے پاس گئے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ تم نے غداری کر کے سابقہ معاہدہ جو میں نے تم سے کیا تھا توڑ دیا، اور جس غداری کا یہودیوں نے ارادہ کیا تھا اس کو بیان کر دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ عمر بن حجاش مکان کی چھت کے اوپر سے اللہ کے رسول پر پتھر گرانا چاہتا تھا۔ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ میرے شہر سے نکل جاؤ، میں 10 روز کی تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ کتنے دنوں کی؟ 10 روز۔ اس کے بعد یہاں تم میں سے جو کوئی نظر آئے گا اس کی گردن مار دوں گا۔ یہ فرمان سننے کے بعد یہودی تیاری میں لگے اور سواریاں بھی جنگل سے منگوائیں۔ یہ لوگ جلاوطن ہونے کی تیاری میں مشہور ہی تھے کہ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار آ گیا۔ عبداللہ بن ابی نے 2 قاصد، ایک کا نام سوید اور دوسرے کا نام آمس، ان دونوں کو بنو نذیر کے پاس بھیجا اور بنو نذیر سے کہا تم لوگ اپنے گھر اور سامان چھوڑ کر ہرگز مدینہ سے نہ جانا، بلکہ اپنے قلعوں میں رہنا۔ میرے پاس میری قوم کے اور عرب کے 2000 آدمی ہیں، ہم سب تمہاری حفاظت کے لیے تمہارے قلعوں کے اندر آ جائیں گے، اور اس سے پہلے کہ مسلمان تم تک پہنچے ہم سب تم سے پہلے مر جائیں گے، اور بنو قریظہ بھی تمہاری مدد کریں گے، تم کو بے مدد نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے علاوہ بنی غطفان میں جو تمہارے حلیف ہیں وہ بھی تمہاری مدد کریں گے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے کعب بن اسد قرظی کے پاس آدمی بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ تم اور تمہارے ساتھی میری مدد کریں۔ کعب نے کہا ہم میں سے کوئی ایک آدمی بھی معاہدے کو نہیں توڑے گا۔ سب نے معاہدہ کیا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو اس نے کہا ہم معاہدہ تو نہیں توڑیں گے۔ عبداللہ بن ابی اس جواب سے تھوڑا سا مایوس ہو گیا اور ارادہ کیا کہ بنو نذیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاملے کو الجھا کے رکھا جائے، تھوڑا سا ڈیلے کر دیا جائے، اس طرح الجھائے رکھا جائے۔ تو پھر ہوئی بن اخطب قرظی کے پاس آدمی بھیجا اور امداد طلب کی۔ ہوئی نے شروع میں تو انکار کیا، لیکن عبداللہ بن ابی اس کے پاس پیام بھیجتا رہا۔ آخر کار ہوئی بن اخطب جو تھا کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو بھیج کر اطلاع دے دوں گا کہ ہم میں سے کوئی اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا، آپ کو جو کچھ کرنا ہے کریں۔ یہ ہوئی بن اخطب جو تھا یہ بھی یہودی تھا۔ تو اب ابی کی بات سے کچھ امید ہو گئی، تو سلام بن مشکم نے کہا اگر تیری رائے کی کیا سبکی کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا تو میں اپنے ساتھ والے یہودیوں کو لے کر تجھ سے الگ ہو جاتا۔ ہوئی ہوشیار آدمی تھا، خدا کی قسم تو جانتا ہے اور ہم بھی جانتے ہیں۔ کہا کہ تو بھی جانتا ہے ہم بھی جانتے ہیں، اور جو لوگ تیرے ساتھ ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور ان کے اوصاف ہمارے پاس ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہودی کہہ رہے ہیں کہ ساری باتیں ہم جو کچھ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اوصاف، احوال، یہ ساری باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود جو ہم نے ان کا اتباع نہیں کیا، صرف اور صرف وجہ کیا ہے؟ کا وجہ یہ ہے کہ جلن ہے۔ ہم کو یہ حسد ہوا کہ ہارون علیہ السلام کی اولاد سے نبوت نکل گئی، مناسب ہی ہے کہ انہوں نے ہم کو جو حکم دیا ہے ہم اس کو قبول کر لیں، مانتے ہیں اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، تو لہٰذا جو حکم انہوں نے دیا ہے اس کو ہم مان لیں اور ان کے شہر سے نکل جائیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس بدہدی آج شکنی میں تو میرا مخالف ہے، ضرور نقص معاہدہ کرے گا، تو مناسب ہی ہے کہ چھواروں کی فصل جو پکنے والی ہے تو چھواروں کی فصل آ جائے گی تو ہم پھر دوبارہ آ جائیں گے، اور یا وہی چھواروں کے لیے ہمارے پاس آ پہنچیں گے۔ ہوئی نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا اور اپنے بھائی جدئی بن اخطب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ کہنے کے لیے بھیجا کہ ہم اپنے گھر بار سے نہیں ہٹیں گے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ ہوئی نے اپنے بھائی جدئی کو عبداللہ بن ابی کے پاس بھیجا اس بات کی اطلاع دینے کے لیے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ان سے جو معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو توڑ دیا، یہ خبر اس کو دے دی۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جدئی کی زبانی ہوئی کا پیغام سنا
تو اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آئے واپس پیغام رساں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ سارا واقعہ ان کو سنا دیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہوں نے تو معاہدہ جو تھا انہوں نے توڑ دیا ہے۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر تکبیر کے نعرے لگائے اور کہا مسلمانوں، اور تکبیر کے نعرے لگائے، اور مسلمانوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تکبیر کے نعرے لگائے۔ حضور نے فرمایا اب میں یہودیوں سے مقابلہ کروں گا، اب میں یہودیوں سے مقابلہ۔ جدئی جب عبداللہ بن ابی کے پاس پہنچا تو وہ گھر میں تھا اور کچھ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ندا کر دی، آواز لگا دی کہ بنو نذیر کی آبادیوں کی طرف مسلمان روانہ ہو جائیں۔ تو حی نے پوچھا کہ کیا خبر ہے؟ جدئی نے کہا بری۔ جس وقت میں نے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچایا جس کے لیے مجھے بھیجا گیا تھا، تو انہوں نے اللہ اکبر کہا اور کہا اب میں یہودیوں سے جنگ کروں گا۔ اب یہ جدئی واپس آیا تو ان کے پاس، اپنے سرداروں کے پاس، ان سے کہا کیا اطلاع ہے؟ انہوں نے کہا اطلاع تو بڑی خطرناک ہے کہ جو ہی میں پیغام دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعرہ تکبیر کہا، اللہ اکبر، صحابہ کرام نے کہا اور انہوں نے اعلان کر دیا ہماری طرف بڑھنے کا۔ تو عبداللہ بن ابی کے پاس جب یہ ہوئی پہنچے پھر تو کہا وہاں کوئی خبر ہی نہ تھی۔ عبداللہ بن ابی نے اتنا کہا تھا کہ میں قبیلہ غطفان کے ان لوگوں کے پاس تھا، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا، ایسے ہی کہا کہ تم جاؤ آگے، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ تو عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا، تو کوئی بھی نہیں تھا، تو اس نے کہا چلو چلو ٹھیک ہے، میں قبیلہ غطفان کے پاس اطلاع بھیج رہا ہوں، جو حلیف ہیں وہ آ کر تمہارے ساتھ ہو جائیں گے۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کی طرف روانہ ہو گئے اور مدینہ منورہ میں اپنی جگہ پر عبداللہ بن مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو وہاں پر کیا ہے حاکم مقرر کر دیا، اور عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے میدان میں پہنچ کر پڑھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو بنو نذیر قلعوں کی دیواروں پر چڑھ گئے، بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے محفوظ، ان پہ چڑھ گئے اور وہاں سے پتھر برسانے لگے۔ بنی قریظہ الگ رہے، انہوں نے بنو نذیر کی مدد نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ کر 10 صحابیوں کے ساتھ اپنے گھر واپس آ گئے اور اپنی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر مقرر کر دیا، اور بعض روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا دیا تھا۔ رات بھر مسلمانوں کا محاصرہ قائم رہا۔ جب صبح ہوئی تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے ساتھ جو آپ کے ہمراہ واپس آئے تھے یعنی محافظ دستہ، فجر کی نماز بنی حزم کے میدان میں پڑھی۔ اس حالت میں حوی بن اخطب نے پیغام بھیجا کہ جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم دینے کو تیار ہیں۔ اب اس کو پتہ چل گیا کہ اب معاملہ خطرناک ہے، تو اس نے کیا پیغام بھیجا کہ ہم دینے کو تیار ہیں، جو کچھ آپ مانگتے ہیں ہم آپ کی بستیوں سے نکل جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج اس کو منظور نہیں کرتا، البتہ جتنا سامان زرع اور اسلحہ کے علاوہ تم اونٹ پر لاد سکتے ہو لے جاؤ، اپنے گھروں سے نکل جاؤ۔ سلام بن مشکم نے کہا کہ کمبخت اس بات کو قبول کر لے قبل اس کے کہ اس سے بھی بری بات آ جائے، اس سے بھی اور سخت خبر آ جائے آپ کو، تو اس بری خبر تو آ جائے اور اس بری بات کو تم نے قبول کرنا پڑے۔ ہوئی نے کہا اس سے زیادہ بری بات اور کیا ہوگی؟ سلام نے کہا بچے باندھی غلام بنا لیے جائیں گے اور مال کے ساتھ جانیں بھی جائیں گی، اس سے تو آسان ہے کہ مال ہی چلا جائے۔ ہوئی نے 1 یا 2 روز تک خاموش رہا اور اس کے بعد پھر اس بات کو مانا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، جتنا سامان تم اپنے اونٹوں پہ لا۔ بعض روایت میں بھی آتا ہے کہ 3 گھروں کو 1 اونٹ دیا اور 1 اونٹ پر جتنا سامان لاد سکتے تھے کہا یہ لا دو اور یہاں سے کیا ہے نکل جاؤ۔ اور مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ محاصرہ بعض فرماتے ہیں کہ 6 روز تک رہا ہے، اور بعض نے کہا ہے محاصرہ جو تھا تقریباً 20 روز رہا، بعض کہتے ہیں 23 روز۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ 25 روز تک کی کیا ہے محاصرہ رہا۔ اب اس دوران جب محاصرہ رہا تو یہودی مکانات اندر اپنے مکانات جو تھے ان کو گرا رہے تھے اور باہر سے مسلمان گرا رہے تھے۔ یہودی اس لیے گرا رہے تھے کہ یہاں پر کوئی مسلمان آباد نہ ہو سکے، اور مسلمان ان کو پکڑنے کے لیے، ان پہ حملہ آور ہونے کے لیے راستے بنا رہے تھے اندر کی طرف، تو یہ جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک دوسرا یہودیوں کا بڑا سردار تھا، اس کا نام تھا عمر بن حجاش، اس کو کسی نے قتل کر دیا، تو اس کی بھی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر خوش ہو گئے، اور پھر آخر کار یہودی نکلتے گئے، اور کچھ دنوں کی مہلت بھی اس لیے مانگی تھی کہ ان کے کچھ قرض رقم لوگوں پر تھی تاکہ ہم قرضہ واپس لے لیں۔
لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اجازت دے دی. قرضہ لے کر یہ لوگ نکلے اور پیچھے جو مال چھوڑا اس میں 50 زریں تھیں اور 50 خود تھے اور 340 تلواریں. اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ ملی تھی. تو یہ آخر کار یہاں سے نکال دیے گئے یہ یہودی. تو اسی کا ذکر ان ابتدائی سورہ حشر کی جو ابتدائی آیتیں کہ هو الذی اخرج، وہی اللہ کی ذات کون سی ہے؟ وہی اللہ ہے. اخرج الذین، جس نے نکالا کافروں کو. کن کا؟ کون سے کافر؟ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے جو تھے. من دیارہم، ان کے گھروں سے. لاول الحشر، پہلی مرتبہ، یعنی اول الحشر یعنی پہلے ہی اجتماع پر لشکر کے. اول الحشر سے معنی مفسرین نے بہت سارے لکھے. فرمایا ایک اول الحشر تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا یہاں سے نکل جاؤ، تو یہودی چلے گئے خیبر کی طرف، کچھ شام کی طرف چلے گئے. تو دوسری مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ جب آیا تو انہوں نے جزیرۃ العرب سے ان تمام کافروں کو نکال دیا اور یہ سارے کے سارے ملک شام کی طرف چلے گئے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نکال رہے تھے تو اس وقت کی یہودی کہہ رہے تھے، رسول فرمایا نکل جاؤ میرے شہر سے. تو کہا کس طرف نکل کے جائیں؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ارض محشر کی طرف جاؤ، ارض محشر کی طرف. تو ارض محشر یہ شام کی سرزمین کو کہا جاتا ہے کہ شام کی سرزمین اسی کے اندر کیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ ملک شام میں قائم ہوگا، ملک شام میں قائم. اور فرمایا دلیل یہی دلیل ہے. اور اس طرح ایک دوسرا مفسرین نے بھی لکھا لاول الحشر کا معنی کہ پہلی مرتبہ ان کو نکالا گیا ہے گھروں سے، پہلے کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا. اور دوسرا یہ لکھا مفسرین نے، یہاں ایک روایت لکھی ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ ان کو ملک شام کی طرف بھیجا، نکال دیا، اور دوسرا یہ لکھا کہ قیامت کے قریب ایک آگ مشرق کی طرف سے کسی غار سے نکل کر آئے گی اور یہ آگ ان کو ہنکا کر مغرب کی طرف لے جائے گی. جہاں رات کو ٹھہریں گے آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی، آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی. اور جہاں وہ دوپہر کو رکنا چاہیں گے تو آگ دوپہر کو وہیں رک جائے گی. تو اس کا ذکر ہے یہاں پر. تو فرمایا ما ظننتم، اے ایمان والو تم نے گمان نہیں کیا تھا، یخرجو کہ وہ نکل جائیں گے، وظنوا اور انہوں نے بھی گمان کیا تھا، یقین تھا ان کو، انہم مانعتہم کہ ان کو بچا لیں گے ان کے قلعے، من اللہ اللہ کے عذاب سے. فآتاہم اللہ سو اللہ پہنچا، من حیث ان پر، من حیث اس جانب سے، لم یحتسبوا جس کا ان کو خیال بھی نہ تھا. وقذف فی قلوبہم الرعب اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب، دبدبا. یخربون بیوتہم وہ کیا ہے اپنے گھروں کو ڈھا رہے تھے، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، اندر سے گھروں کو گرا رہے تھے. فرمایا وأیدی المؤمنین اور ایمان والے بھی ان کے گھروں کو گرا رہے تھے. فاعتبروا یا اولی الابصار عبرت پکڑو اے آنکھ والو، عبرت پکڑو اے اولی الابصار.